عبد الجبار اوکاڑا سے تعلق رکھتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں، موٹر سائیکل پر سفر کا شوق ہے اور یہ اس کے ذریعے آدھا ملک گھوم چکے ہیں۔ مجھے 2 سال قبل ان کے وائس میسیجز آنا شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ ہمارا رابطہ استوار ہو گیا۔ گرو زاہد عرفان سے میرا رابطہ بھی انہوں نے کرایا تھا۔ مجھے انہوں نے شوگر کے علاج سے متعلق ان کی ایک ویڈیو بھجوائی۔ میں نے زاہد عرفان کا نمبر تلاش کیا اور اس کے بعد میرا ان سے تعلق استوار ہو گیا۔ میں نے زاہد عرفان کو گرو زاہد کا نام دیا اور ان کے ساتھ مل کر خوراک پر کام شروع کر دیا۔ ہم نے آرگینیکلز کے نام سے برانڈ بنایا اور ہم اب ایسے صدیوں پرانے نسخے تلاش کر رہے ہیں جو سادے ہوں، آرگینک ہوں اور جن کے ذریعے پاکستانیوں کو ڈاکٹرز اور فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے بچایا جا سکے۔ پوری دنیا کے ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں، ہماری 95% بیماریوں کی وجہ خوراک ہوتی ہے۔ اگر ہماری خوراک ناخالص ہوگی اور ہم اگر اپنی ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو ہم ہر صورت بیمار ہوں گے۔ چنانچہ ہم انسان اگر 3 اصول اپنا لیں، کم کھائیں، خالص خوراک کھائیں اور ایکسرسائز کریں تو ہم دوا اور ڈاکٹر سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ان تینوں چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہم ایکسرسائز کو جرم سمجھتے ہیں۔ ہماری خوراک انتہائی ناخالص اور جعلی ہے۔ دودھ، سبزیاں، دالیں، آٹا، حتیٰ کہ پانی تک ناخالص اور کیمیکل ملا ہوتا ہے اور ہم اپنی ضرورت سے 3-4 گنا زیادہ کھاتے بھی ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص شام کے وقت کیمسٹ کی دکان سے ہو کر گھر آتا ہے اور ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے ایک دوا آپ کو 4 مزید دواؤں تک لے کر جاتی ہے۔ آپ نے اگر بلڈ پریشر کی دوا شروع کر دی تو وہ آپ کے گردے ضرور خراب کرے گی، اور آپ نے اگر گردوں کی دوا شروع کر دی تو آپ کو اس کے ساتھ معدے اور یورک ایسڈ کی دوا کھانا پڑے گی، اور یوں آپ 1-2 سال میں پورا میڈیکل سٹور بن جائیں گے۔ میرے والد روزانہ 14 دوائیں کھاتے تھے اور والدہ کی ادویات اس وقت 11 ہیں۔ مجھے اگر 10 سال پہلے علاج بالغذا کا علم ہو جاتا تو شاید میں انہیں دواؤں کے نام پر زہر نہ دیتا، میں انہیں خوراک سے ٹھیک ٹھاک کر لیتا۔ بہرحال دیر آید درست آید، ہم اب خوراک پر کام کر رہے ہیں اور ہزاروں لوگ ہماری کوشش کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے 2100 لوگوں کی شوگر، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ، جوڑوں کے دردوں اور موٹاپے سے جان چھڑا دی ہے۔ یہ لوگ اب زیرو میڈیسن لائف گزار رہے ہیں۔ گرو زاہد نے ایک تلسماتی ناشتہ بھی بنایا ہے، اس میں صرف اور صرف قدرتی اشیاء ہیں اور یہ توانائی کا حیران کن مرکب ہے۔ یہ قدرتی وٹامن ہے۔ آپ اگر اس کا ایک پیالہ صبح یا دوپہر یا شام لے لیں، آپ اگر یہ اپنے بچوں کو پلا دیں، بوڑھوں کو دے دیں، خواتین یا پھر دفتروں میں کام کرنے والوں کو پلا دیں تو ان کا فوکس بھی بڑھ جائے گا، تھکاوٹ اور دردیں بھی ختم ہو جائیں گی اور جسم میں جان اور توانائی بھی آ جائے گی۔ ہم لوگوں کو یہ نسخہ سکھا بھی رہے ہیں، یہ گھروں پر بناتے ہیں اور ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ ہم اسی طرح جسمانی دردیں ختم کرنے کا تیل بھی بنا رہے ہیں۔ دنیا میں اب ایسنشل آئل کے ذریعے کینسر تک کا علاج ہوتا ہے۔ یورپ میں لوگ جوڑوں، ہڈیوں اور سر درد کا علاج تیل کے ساتھ کرتے ہیں، جبکہ ہم لوگوں کو دھڑا دھڑ پین کلرز کھلا رہے ہیں اور ہمارے مریض چند ماہ میں گردوں سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ لوگ اگر پین کلرز کے بجائے درد کی جگہ ایسنشل آئلز کا مرکب لگا لیں تو یہ تیل جلد میں جذب ہو کر پین کلر سے زیادہ سپیڈ میں درد ختم کر دیتا ہے، اور یہ نسخہ پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کیونکہ ڈاکٹرز کو زیادہ مالی فائدہ نظر نہیں آتا، چنانچہ یہ مریضوں کو پین کلرز کھلا کھلا کر تباہ کر رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ عنقریب قدرتی علاج پر بڑی تفصیل سے کالم لکھوں گا۔ سر دست میں عبد الجبار کی طرف واپس آتا ہوں۔ یہ 2 سال کے رابطے کے بعد 2 دن قبل مجھ سے ملاقات کے لیے موٹر سائیکل پر اوکاڑا سے اسلام آباد آئے اور مجھے چند گھنٹے ان کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا۔ ان کی کہانی ایک بنی بنائی موٹیویشنل سٹوری تھی۔ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، میٹرک ڈی گریڈ میں کیا اور اس کے بعد اکاؤنٹنگ میں ڈپلومہ کر لیا۔ اس میں بھی نمبر نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہ اس اعلیٰ تعلیم کے بعد اوکاڑا کی ایک گھی مل میں ڈیٹا انٹری کی ملازمت کرنے لگے۔ 2004 میں
ان کی تنخواہ 2500 روپے ماہانہ تھی۔ مل نے اس زمانے میں اکاؤنٹنگ کا کوئی سافٹ ویئر خریدا۔ سافٹ ویئر کی مینٹیننس کے لیے فیصل آباد سے ایک کنسلٹنٹ ہر مہینے اوکاڑا آتا تھا۔ فیکٹری اسے آنے جانے کا کرایہ بھی دیتی تھی، رہائش بھی، اور فی وزٹ 3000 روپے بھی۔ عبدالجبار نے ایک دن اپنا موازنہ اس نوجوان کے ساتھ کیا اور اپنے آپ سے پوچھا، تم پورا مہینہ محنت کے بعد صرف 2500 روپے کماتے ہو، جبکہ یہ لڑکا ایک دن میں 3000 روپے لے لیتا ہے، اور مالکان اس کے نخرے بھی برداشت کرتے ہیں۔ اگر میں بھی وہ سیکھ لوں جو اس شخص نے سیکھ رکھا ہے تو میں بھی روزانہ 3000 روپے کما لوں گا۔ آخر یہ کون سی راکٹ سائنس ہے؟ ان کے بقول، میں نے آپ کے کسی کالم میں پڑھ رکھا تھا، انسان زندگی کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی کام سیکھ سکتا ہے، بس انسان کو اتنی محنت کرنی چاہیے کہ اللہ کو اس پر ترس آ جائے۔ لہٰذا میں نے کمر کس لی، نوکری سے استعفیٰ دیا، والد کی منت کی، اور انہوں نے مجھے کمپیوٹر خرید دیا۔ میں نے سافٹ ویئر کی الف بے VB6 سے سٹارٹ کی، گائیڈ بک سے گائیڈنس لیتا رہا اور 10 گھنٹے کمپیوٹر پر بیٹھا رہا، اور یوں میں کوڈنگ سیکھ گیا۔ میں شاید پاکستان کا پہلا سافٹ ویئر انجینئر ہوں جو صرف میٹرک پاس تھا اور جس نے سافٹ ویئر کی کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں لی تھی۔ میں نے خود سیکھ کر اپنی فیملی کے دوسرے بیکار اور کم تعلیم یافتہ لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا۔ یوں ہماری 4 لوگوں کی ٹیم بن گئی۔ میں نے اس کے بعد چھوٹی سی کمپنی بنائی اور سافٹ ویئر بنا کر بیچنا شروع کر دیے، اور اللہ کے کرم سے اچھی اور بہتر زندگی گزارنے لگا۔ میں اب سافٹ ویئر بیچ لیتا ہوں، موٹر سائیکل پر پورا ملک گھوم پھر لیتا ہوں، اپنے خاندان کو بھی پال رہا ہوں اور عزیز رشتہ داروں کے بچوں کو بھی۔ عبدالجبار کا کہنا تھا، میں نے جس دور میں گھر میں بیٹھ کر سافٹ ویئر سیکھا تھا، اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، موبائل فون بھی جدید اور عام نہیں تھے، جبکہ آج اگر کسی شخص کے پاس اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ ہو تو یہ کچھ بھی سیکھ سکتا ہے۔ آپ 3wschool.com پر چلے جائیں اور بے شک بل گیٹس بن جائیں، آپ کو کوئی شخص نہیں روک سکے گا۔ ان کا کہنا تھا، آج کے دور میں اگر کوئی شخص غریب یا محتاج ہے تو اسے جوتے مارنے چاہیے۔ موبائل فون نے پوری دنیا کے لیے سیکھنے، سکھانے اور کاروبار کرنے کے اربوں مواقع تخلیق کر دیے ہیں۔ آپ نے بس ہمت کرنی ہے اور بیڑا پار۔ آپ چند ماہ میں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے، لیکن فارمولا وہی ہے، اتنی محنت کریں کہ اللہ کو آپ پر ترس آ جائے۔ مجھے عبدالجبار صاحب کی کہانی نے واقعی بہت متاثر کیا۔ یہ پاکستان کے نمائندہ انسان ہیں، ایک ایسے نمائندہ انسان جس نے غربت سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور پھر تعلیم، وسائل اور سوشل سٹیٹس کسی کمی کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ جبار صاحب جیسے لوگ اس ملک کے اصل ایجنٹ ہیں، ایسے لیجنڈ جو دیے سے دیا جلاتے ہیں۔ یہ لوگ ہیومن لائبریری بھی ہیں اور ہمیں انہیں کتاب اور ریسرچ پیپر کی طرح پڑھنا چاہیے اور ان سے زندگی اور ترقی کا سبق سیکھنا چاہیے۔ میں مدت سے لوگوں کو بتا رہا ہوں، آپ اگر آج کے دور میں بیمار، ناکام، غریب، مایوس اور نالائق ہیں تو اس کے صرف اور صرف آپ ذمہ دار ہیں۔ دنیا بھر کی ڈگریاں، مہارتیں، تجربے اور عقل اب گلیوں میں رل رہی ہے۔ آپ کو اب ہارورڈ، آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ نہیں جانا پڑتا۔ آپ اپنا موبائل فون آن کریں اور دنیا جہاں کا علم آپ کی انگلیوں کے نیچے بہنے لگے گا۔ مگر ہم نے بدقسمتی سے آج کی اس ڈیجیٹل ورلڈ کو بھی سیاپا بنا دیا ہے۔ ہم سارا دن فضول کلپس اور غیر معیاری سیاسی ٹوٹے دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جبار صاحب جیسے لوگ موبائل فون سے سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سیکھتے ہیں اور خود بھی اچھی زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھی زندگی کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ میرا آپ کو بھی مشورہ ہے، آپ بھی موبائل فون کو اپنی یونیورسٹی بنائیں، نئے علم سیکھیں، آن لائن کام کریں اور اچھی اور معیاری زندگی گزاریں۔ آپ یقین کریں، آپ اور اچھی زندگی کے درمیان صرف ایک سافٹ ویئر کا فاصلہ ہے، اور وہ سافٹ ویئر آپ خود ہیں۔ آپ اگر اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر لیں تو پوری دنیا بدل جائے گی، لیکن شاید ہمارے پاس ہمارے لیے ہی وقت نہیں ہے۔